بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم زیر کرام سامعین کرام، آج میں اپنے اس پروگرام میں ان روایات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے اہل سنت ہمارے بھائی 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ کتاب مجموع الزوائد و منبع الفوائد ہے۔ اس کے مؤلف ہیں نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 807 ہجری میں۔ یہ مجلد سادس ہے، یعنی کتاب کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 445 ہے۔ کتاب الجنائز ہے، باب کا نام ہے التکبیر علی الجنازۃ۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی ابنہ ابراہیم فکبر علیہ اربعا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ اس روایت کو علامہ ہیثمی لکھنے کے بعد لکھتے ہیں رواہ ابو یعلا وفیہ محمد بن عبید اللہ الارزمی ضعیف۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابو یعلا موصلی نے اپنی کتاب المسند میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اس روایت کے سلسلہ روات میں سے ایک راوی محمد بن عبید اللہ ارزمی ہیں جو علماء رجال کے نزدیک ضعیف ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، کیونکہ روایت کی صحت کا دار و مدار سند کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے ان ابی سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی ابنہ ابراہیم وکبر علیہ اربعا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 4 تکبیر کہیں۔ اس روایت کو علامہ ہیثمی صاحب اپنی کتاب مجموع الزوائد و منبع الفوائد میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں رواہ البزار و طبرانی فی الاوسط، کہ بزار عبد الرحمن نے اور علامہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم اوسط میں اس روایت کو لکھا ہے۔ وفیہ عبد الرحمن بن مالک بن مغول وهو متروک۔ لکھتے ہیں کہ اس روایت کے سلسلہ روات میں سے ایک راوی عبد الرحمن بن مالک بن مغول ہے کہ جس کی روایات کو محدثین نے ترک کر دیا ہے، جس کی روایات کو محدثین نے قبول ہی نہیں کیا، رد کر دیا ہے، تو یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے مخدوش ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس روایت کو بھی کسی عقیدے یا نظریے کا مبنی بنایا جائے اور اس کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے 4 تکبیر نماز جنازہ ثابت ہے، بلکہ اس روایت کے ذریعے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز جنازہ منحصر ہی فقط 4 تکبیروں میں ہی ہے۔ جو شخص 4 تکبیروں کے علاوہ 5 تکبیریں پڑھتا ہے اس کی نماز جنازہ باطل ہوتی ہے۔ اس روایت میں اتنی قدرت، صلاحیت اور جان پاور نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کوئی عقیدہ یا نظریہ قائم کیے جا سکے یا اس روایت کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے
فتویٰ جاری کیا جا سکے۔ دوسری کتاب ہے نصب الرایا، اس کے مؤلف ہیں جمال الدین ابی محمد بن یوسف حنفی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 792 ہجری میں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 280 ہے، کتاب الجنازہ ہے۔ روایت اس طرح ہے، حدثنی عبداللہ بن ابی بکر عن امرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ قالت مات ابراہیم ابن النبی وهو ابن 18 شہرا فلم یصلی علیہ۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابراہیم نامی بیٹے نے 18 ماہ کی عمر میں وفات پائی اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی۔ تو یہ جو دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ روایتیں سند کے لحاظ سے مخدوش بھی ہیں، اور ساتھ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ کا قول یہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کی اصل نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی۔ یہ روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھنے والے پر عجیب و غریب قسم کے فتوے لگائے جائیں اور اس کی نماز جنازہ کو باطل قرار دیا جائے اور 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا جائے۔ دوسری روایت ہے وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ وصلوا علی المیت باللیل والنہار 4 تکبیرات۔ کہ جابر سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی مومن بھائی کو کفن پہنانا چاہتے ہو تو اسے اعلیٰ قسم کا کفن پہناؤ، اور دن رات میں اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو، اور اس نماز جنازہ میں 4 تکبیر کہا کرو۔ کہتے ہیں کہ اس روایت میں بھی 4 تکبیر نماز جنازہ کا ذکر ہے۔ اس روایت کو علامہ ہیثمی لکھنے کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں رواہ احمد و طبرانی فی الاوسط۔ اس روایت کو احمد نے اپنی کتاب مسند میں ذکر کیا ہے اور طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں ذکر کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وفیہ ابن لہیۃ وفیہ کلام۔ اس روایت کے سلسلہ روات میں سے ایک راوی ابن لہیہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں علماء اعلام کو کلام ہے۔ آگے حاشیے پر لکھتے ہیں من طریق ابن لہیہ عن ابی زبیر عن جابر و اسنادہ ضعیف لضعف ابن لہیہ۔ لکھتے ہیں کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ابن لہیہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ابن لہیہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو سند کے لحاظ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ جس کے ذریعے 4 تکبیر پڑھنے کے لیے مومنین کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ منحصر ہی ہے کتنی 4 تکبیروں میں۔ اگر روایت یہ ہے کہ وان ابن عباس رضی اللہ تعالی قال آخر جنازۃ صلی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبر علیہا 4۔ اسی کتاب مجموع الزوائد و منبع الفوائد کا صفحہ نمبر 464 پہ یہ روایت ہے کہ جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں جس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اس پر 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اس روایت کو علامہ ہیثمی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ رواہ طبرانی فی الاوسط۔ اس روایت کو علامہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں لکھا ہے وفیہ النضر ابو عمر وہو متروک۔ اس روایت کے سلسلہ روات میں سے راوی نضر ابو عمر ہے وہو متروک کہ جس کی حدیثوں کو محدثین نے قبول ہی نہیں کیا، جس کی حدیثوں پر محدثین نے عمل ہی نہیں کیا بلکہ اس کو ٹھکرا دیا ہے۔
تو یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے مخدوش ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس روایت کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے شیعان حیدر قرار کے 5 تکبیر نماز جنازہ